صل على سيدنا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الرؤوف إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما كثيرا كثيرا محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک کا نظرانہ پیش فرمائیے اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه اللہ رب العزت کا بے پایا فضل و احسان اس رب کریم کی عطا کردہ توفیق سے اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے ذکر خیر کی اس مجلس میں جمع ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا آنا، ذکر کرنا اور سننا اپنی پاکبارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ رب العزت نے انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے تخلیق فرمایا ہے۔ انسان کی تخلیق کا مقصد اللہ کی بندگی ہے۔ اپنی عبادت کے لیے اللہ نے انسان کو پیدا فرمایا۔ فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ انس و جن کو اللہ رب العزت نے اپنی عبادت، اطاعت اور فرما برداری کے لیے پیدا فرمایا۔ یہ تو ہوا انسان کی زندگی کا مقصد۔ اللہ نے انسان کو اپنی معرفت، اپنی محبت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اللہ کی معرفت کا حصول، اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ اللہ کی محبت ملے گی کیسے؟ اللہ کی معرفت کو حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ پیدا تو انسان کو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے کیا ہے۔ پیدا تو اللہ نے انسان کو اپنی محبت اور معرفت کے لیے کیا ہے۔ اب اللہ کی محبت پانے کا، اللہ کی معرفت پانے کا، اللہ کی عبادت، اطاعت اور فرما برداری کا طریقہ کیا ہوگا؟ بالکل واضح طور پہ اللہ رب کریم نے ارشاد فرمایا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی۔ اے پیارے، آپ میرے بندوں سے ارشاد فرما دیں کہ اگر تم اللہ کی محبت کے متلاشی ہو، اگر تم اللہ کی محبت پانا چاہتے ہو، اگر تم اللہ کی معرفت پانا چاہتے ہو، اس کا ایک ہی طریقہ ہے، ایک ہی راستہ ہے، ایک ہی زینہ ہے جس پہ چڑھ کر تم اللہ کی محبت اور معرفت کو پا سکتے ہو۔ فرمایا فاتبعونی، مجھ محمد کی اتباع کرو، میری اطاعت کرو، میری فرما برداری کرو۔ جب میرے طریقے پہ عمل کرو گے، میری اتباع کرو گے، میری اطاعت کرو گے، یحببکم اللہ، پھر اللہ تمہیں اپنی محبت عطا فرما دے، اللہ تمہیں اپنی معرفت عطا فرما دے۔ اللہ نے انسان کو میرا بھائی پیدا کیا اپنی محبت کے لیے، اپنی معرفت کے لیے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کی تفسیر فرمائی کہ اللہ نے انسان کو اپنی محبت اور معرفت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو انسان کو اللہ نے پیدا کیا اپنی محبت اور معرفت کے لیے، اور طریقہ جو بتایا وہ یہ بتایا کہ میرے پیارے حبیب کی اتباع کرنے والے بن جاؤ،
میرے حبیب کے نقش قدم پہ چلنے والے بن جاؤ، میں تمہیں اپنی محبت بھی عطا کروں گا، اپنی معرفت بھی عطا فرما دوں گا۔ اب پتہ یہ چلا کہ ہماری زندگی کا مقصد اللہ کی محبت پانا ہے، ہماری زندگی کا مقصد اللہ کی معرفت حاصل کرنا ہے، اور محبت اور معرفت ملنی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی غلامی حاصل کر کے، ان کے اطاعت کر کے، ان کی سنتوں پہ عمل کر کے۔ اب مومنوں کے ہاں، مومنوں کے نزدیک نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی ذات مبارکہ کہ جن کی زندگی کو اللہ نے ایک زینہ قرار دیا ہے اپنی محبت اور معرفت کے لیے، اب اس نبی مکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی ذات مبارکہ مومنوں کے نزدیک کتنی عزیز ہونی چاہیے، کتنی محبوب ہونی چاہیے۔ فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، فرمایا کہ نبی کی ذات مومنوں کے نزدیک انہیں ان کی اپنی جانوں سے بھی زیادہ عزیز اور محبوب ہے۔ جو مومن ہے اس کے نزدیک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات مبارکہ ہے اس کی اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ میرے دوست، میرے بھائی، انسان کو سب سے زیادہ عزیز اپنی جان ہوا کرتی ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تشریف لے جا رہے ہیں، اور انداز دیکھیں، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ میں، یوں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ تھاما ہوا ہے اور آپ تشریف لے جا رہے ہیں۔ کتنے بھلے نصیب، کتنے وقت کہ جن کے ہاتھ کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تھاما ہو۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ دیکھا، بار بار آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف دیکھتے ہیں، اپنے محبوب کی طرف اپنی نگاہیں اٹھا کے چہرے کی زیارت بھی کرتے ہیں، اور خیال آیا کہ میں اپنے نبی سے اپنی محبت کا اظہار کروں۔ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ کر اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے اپنی محبت کا اظہار کرنے لگے۔ کس طرح اظہار کرتے ہیں؟ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، واللہ لانت احب الی من کل شیء، یا رسول اللہ آپ مجھے ہر چیز سے زیادہ محبوب اور عزیز ہیں، الا من نفسی، الا من نفسی، یا رسول اللہ آپ مجھے ہر شے سے بڑھ کر زیادہ محبوب ہیں، ہر شے سے زیادہ مجھے عزیز ہے، لیکن یا رسول اللہ عمر کو اپنی جان بڑی عزیز ہے، مجھے اپنی جان بڑی پیاری ہے۔ یہ محبت کا اظہار تھا، کوئی گستاخی نہیں تھی، کوئی بے ادبی نہیں تھی، یہ محبت کا انداز تھا، اپنے حساب سے انہوں نے محبت کا اظہار کیا تھا۔ قربان جائیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سنا تھا اتنا قبول فرما لیتے، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے رہتی دنیا تک مومنوں کو یہ پیغام دینا تھا، اس آیت کا مطلب سمجھانا تھا، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کہ مومنوں کے نزدیک نبی کی جو ذات ہے وہ ان کی اپنی جانوں سے بھی زیادہ عزیز اور محبوب ہونی چاہیے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ عرض کیا، یا رسول اللہ لانت احب الی من کل شیء الا من نفسی، آپ ہر شے سے زیادہ مجھے عزیز اور محبوب ہیں، لیکن مجھے اپنی جان بڑی عزیز ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پلٹ کر فرمایا، لا لا والذی نفسی بیدی، اس ذات کی مجھے قسم، یہ قسم کون اٹھا رہے ہیں؟ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وبارک وسلم۔ ایسے ہی ارشاد فرما دیتے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یقین آ جانا تھا، لیکن بات میں پختگی لانے کے لیے، بات کو اور اس کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر لا والذی نفسی بیدی، عمر خدا کی قسم، قسم اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں مجھ محمد کی جان ہے، اے عمر حتی اکون احب الیہ من نفسی کا، فرمایا کہ اے عمر تیری محبت اس وقت تک میرے ساتھ کامل نہیں ہو سکتی جب تک کہ میں تجھے تیری جان سے بھی زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھایا کہ میرے ساتھ یعنی مومنوں کی میرے ساتھ محبت کیسی ہونی چاہیے۔ جب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سنا تو عرض کرتے ہیں واللہ الآن لأنت احب الی من نفسی، یا رسول اللہ اب عمر کہتا ہے کہ آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ عزیز اور محبوب ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو سنا پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے عمر اب تم نے صحیح بات کہی۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ کی محبت اور معرفت حاصل کرنی ہے مومنوں نے۔ اللہ نے انسان کو پیدا کیا اپنی محبت اور معرفت کے لیے، لیکن زینہ بتایا کہ جس زینے پہ چڑھ کر تم اللہ کی محبت اور معرفت کو پاؤ گے، فرمایا وہ میرے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کئی بار حدیث مبارکہ یہ سنی لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدیہ و ولدیہ والناس اجمعین، کوئی شخص اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اسے اس کے ماں باپ سے، اس کی اولاد سے، یہاں تک کہ تمام انسانوں سے بڑھ کر زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ جن لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی، محبت کرنے کا ان کا کیا انداز تھا، صرف ایک واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالی کہ وہ صحابی ہیں، ان کے بے شمار فضائل ہیں، اور صرف ایک فضیلت آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ ایک رات سوئے، خواب دیکھتے ہیں۔ خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیشانی مبارک کا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جبین مبارک کا بوسہ دے رہے ہیں۔ اب یہ خواب دیکھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اپنا خواب عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں نے خواب دیکھا اور خواب میں میں نے آپ کی زیارت کی ہے اور میں نے آپ کی پیشانی کا خواب میں بوسہ دیا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جیسے یہ سنا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کرب نوازی فرمائی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خزیمہ آگے آؤ، آگے آ کے اپنے خواب کی تصدیق کر لو۔ حضرت خزیمہ عرض کرتے ہیں میں آگے بڑھا، رات تو میں نے خواب میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جبین مبارک کی میں نے وہ بوسہ دیا تھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کرب نوازی فرمائی اور مجھے قریب فرما کر اپنی پیشانی آگے کر دی، میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیشانی کا بوسہ دیا۔ وہ حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اعرابی سے ایک گھوڑا خریدا، سودا ہو گیا، قیمت ادا کرنی تھی۔ اتنے میں کسی اور نے گھوڑے کی زیادہ قیمت لگا کر گھوڑا خریدنا چاہا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی قیمت دینی تھی، اس نے قیمت زیادہ لگائی۔ اب اس نے کہا کہ اگر آپ نے گھوڑا خریدنا ہے تو خرید لیں ورنہ میں اور جگہ فروخت کرتا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم تو گھوڑا مجھے فروخت کر چکے ہو، صرف قیمت دینا باقی ہے۔ اور اس وقت جب سودا ہوا تھا آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس اعرابی کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔
اسے زیادہ قیمت مل رہی تھی، وہ دوسری جگہ فروخت کرنا چاہتا تھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ کے بندے گھوڑا تو مجھے فروخت کر چکا ہے۔ اس نے کہا اگر یہ بات ہے تو آپ اس پر کوئی گواہ پیش کریں۔ اس وقت حضرت خزیمہ موجود نہیں تھے۔ جب یہ بات چیت ہوئی دیگر حضرات صحابہ بھی آ گئے، لوگ جمع ہو گئے۔ وہ اعرابی کہنے لگا اے اللہ کے رسول اگر آپ نے مجھ سے گھوڑا خریدا ہے، ہمارا سودا ہوا ہے، تو آپ اس پر کوئی گواہ پیش کریں۔ اس وقت گواہ تو کوئی تھا ہی نہیں جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام پیش کرتے۔ حضرات صحابہ موجود ہیں لیکن جب سودا ہوا اس وقت کوئی موجود نہیں تھا، اس لیے کوئی آگے بڑھ کر حاضر نہیں ہوا۔ اسی اثناء میں حضرت خزیمہ ٹہلتے ہوئے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب آئے، دیکھا کہ اعرابی آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے سودے پر گواہ مانگ رہا ہے۔ حضرت خزیمہ لوگوں کو ہٹاتے ہوئے آگے بڑھے اور فرمایا کہ میں گواہی دیتا ہوں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے تم سے گھوڑا خریدا ہے۔ اس اعرابی کو تو گواہ چاہیے تھا، بھائی گواہی مل گئی، اس نے قیمت لی، گھوڑا دیا اور وہاں سے چلتا ہوا بنا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت خزیمہ کو قریب بلوایا، فرمایا خزیمہ تم نے گواہی دی، جب ہمارا سودا ہوا تو خزیمہ تم اس وقت موجود تو نہیں تھے، پھر گواہی کیوں دی؟ حضرت خزیمہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں آسمان کی خبریں دیں، آپ ہمیں آسمان کی خبریں دیں، ہم اس کی شہادت دیں، آپ ہمیں آسمان کی خبریں دیں کہ اللہ ہے، ہم آپ کی بات پہ یقین کریں۔ آپ فرمائے اللہ ایک ہے، ہم اللہ کو ایک مان لیں۔ یا رسول اللہ ہم نے اللہ کو دیکھا نہیں، آپ کے کہنے پہ ہم نے مان لیا۔ آپ نے کہا اللہ ہے، ہم نے گواہی دے دی اللہ ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ ایک ہے، ہم نے گواہی دے دی اللہ ایک ہے۔ یا رسول اللہ جب آپ آسمان کی خبریں دیتے ہیں ہم اس پہ شہادت دیتے ہیں، جب آپ کوئی زمین کی خبر دیں تو ہم اس کی شہادت کیوں نہ دیں؟ یا رسول اللہ جب آپ فرماتے ہیں میں نے گھوڑا خریدا ہے تو آپ سچ ہی فرماتے ہوں گے، جھوٹ تو نہیں فرماتے ہوں گے۔ جب حضرت خزیمہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم سے اپنی اس محبت کا میرے بھائی اظہار کیا، وہ در اتنا سخی در ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت خزیمہ کو قریب بلوایا اور فرمایا خزیمہ آج تیری اس محبت کا تجھے یہ صلہ دیا جاتا ہے، جہاں میرا فرمایا خزیمہ ہوگا آج سے یہ قانون بنتا ہے، جہاں خزیمہ ہوگا اس اکیلے کی گواہی دو کے برابر ہوگی۔ اس کے بعد سے یہ قانون بن گیا جہاں دو گواہوں کی ضرورت ہو وہاں خزیمہ اکیلا گواہی دے دے، خزیمہ کی دو کی جگہ پہ اکیلے کی گواہی کو قبول کر لیا جائے۔ یہ خاصہ تھا جو حضرت خزیمہ تھا، جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اپنی طرف سے اعزاز عطا فرمایا تھا، کیونکہ وہ صاحب شریعت تھے، وہ جسے چاہتے وہ عطا فرما دیتے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی امتی جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے میرے بھائی محبت کرتا ہے تو وہ پلٹ کر کرم نوازیاں فرماتے ہیں۔ ہم ان سے محبت کریں یا نہ کریں، ہم ان کی اطاعت کریں یا نہ کریں، ہم ان پر درود پڑھیں یا نہ پڑھیں، ان کے ہم پر ویسے ہی اتنے احسانات ہیں، ساری زندگی بھی اگر ان کا ہم ذکر کرتے رہیں، کوئی ایک لمحہ بھی ان کے ذکر سے غافل نہ گزرے تب بھی ہم ان کے احسانات کو ادا نہیں کر سکتے۔ اللہ کی محبت اور معرفت اگر پانی ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع اور اطاعت کرنی ہے، اس کے بغیر کوئی دوسرا چارہ نہیں ہے، کوئی دوسرا چارہ نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اتباع کرنے والا ہے در حقیقت وہی اللہ سے محبت کرنے والا ہے۔ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی فرمایا اس نے در حقیقت اللہ کی اطاعت کی۔
حضرات صحابہ کتنا اطاعت کرتے تھے. کئی بار یہ آپ نے سنا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی حضرات صحابہ کے ساتھ ایک جگہ سے گزرے. درخت نیچے تھا, درخت وہ اونچا تھا, شاخیں بھی اس کی بڑی بلند تھی. حضرات صحابہ کے ساتھ جب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اس درخت کے نیچے سے گزرے تو آپ جھک کر گزرتے ہیں. جیسے آپ جھک کے گزرے حضرات صحابہ کو تعجب ہوا. آپ بھی بھائی چل رہے ہوں, کہیں سفر پر ہوں, کوئی ساتھی خواہ جھک کے چلنے لگے تو سوال تو بنتا ہے بھائی خیریت تو ہے, آپ کو کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی, کوئی پریشانی تو نہیں ہوئی, چلتے چلتے یکدم آپ جھک گئے ہیں. حضرات صحابہ نے عرض کی اے علی المرتضیٰ شیر خدا, بات سمجھ نہیں آئی, درخت بڑا اونچا ہے, شاخیں اس کی اونچی ہیں, لیکن جب آپ اس درخت کے نیچے سے گزر رہے ہیں, جھک کر گزر رہے ہیں, اس کی وجہ کیا ہے, خیریت تو ہے؟ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا درخت اب اونچا ہو گیا ہے, درخت کی شاخیں اب بلند ہو گئی ہیں. جب میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اس درخت کے پاس نیچے سے گزرا تھا تب یہ درخت اتنا اونچا نہ تھا, شاخیں اس کی اتنی بلند نہ تھی. میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام جہاں سے گزرے تھے درخت نیچے ہونے کی وجہ سے, شاخیں نیچے ہونے کی وجہ سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جھک کر گزرے تھے. آج علی ان کا غلام یہاں سے گزرتا ہے تو اپنے نبی کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے گزرتا ہے. حضرات صحابہ اس طرح اطاعت کرنے والے. عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دروازے کی چوکھٹ پہ بیٹھے ہیں, امیر المومنین ہیں, کچھ تناول فرما رہے ہیں. کسی نے کہا حضرت آپ دروازے کی چوکھٹ پہ بیٹھے ہیں, یہ آپ کو زیب نہیں دیتا, آپ مومنوں کے امیر ہیں, آپ بلند جگہ پر بیٹھ کے کچھ تناول فرمائیں. عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اللہ کے بندو, میں مومنوں کا امیر اپنی جگہ پر ہوں, لیکن میں محمد رسول اللہ کا غلام بھی ہوں. یہی چوکھٹ تھی, یہی جگہ تھی, اسی مقام پہ میں نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کو کچھ کھاتے ہوئے, کچھ تناول کرتے ہوئے دیکھا تھا. آج مجھے میرے پیارے نبی کی یاد آئی ہے, میں اپنے پیارے حبیب کی سنت کو زندہ کر رہا ہوں. یہ حضرات صحابہ کرام جن کی کوشش ہوتی تھی کہ ان کا کوئی بھی عمل سنت کے خلاف نہ ہو. میرے بھائی یہ وجہ اس کی کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ ہم وقت وہ اپنے پیارے حبیب کا ذکر کیا کرتے تھے, اپنے خیالوں میں اپنے نبی کی یادوں کو بسایا کرتے تھے. جب نبی کی یادیں ان کے خیالوں میں آباد تھی, ان کے خیال پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی یاد سے مزین تھے, پھر ان کا ایک ایک عمل نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی سنت کے مطابق ہوتا. آج ہم اپنے شب و روز پر ذرا غور کریں. ہم صبح اٹھتے ہیں تو کیسے اٹھتے ہیں, ہم سوتے ہیں تو کیسے سوتے ہیں, ہم کھاتے ہیں تو کیسے کھاتے ہیں, ہم پیتے ہیں تو کیسے پیتے ہیں. میرا بھائی دین ہے کیا؟ دین وہی ہے جو رسول اللہ نے فرمایا, جو رسول اللہ نے کیا, جو رسول اللہ کے سامنے کوئی عمل کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں فرمایا. اللہ نے احکامات کو قرآن پاک میں نازل فرمایا ہے, لیکن ان سارے احکامات کی جو عملی تصویر ہے وہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی ذات مبارکہ ہے. کھانا کیسے ہے, پینا کیسے ہے, اٹھنا کیسے ہے, گفتگو کیسے کرنی ہے, کاروبار کیسے کرنا ہے, رشتہ داروں کے ساتھ کیسے ملنا ہے, پڑوسیوں کے ساتھ کیسے ملنا ہے, یہ سارے طریقے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیے. ہم جیتے اپنی مرضی سے ہیں, ہم اٹھتے اپنی مرضی سے ہیں, ہم کھاتے اپنی مرضی سے ہیں, ہم بیٹھتے اپنی مرضی سے ہیں, ہم سارے ہی کام اپنی مرضی سے کرتے ہیں, اور پھر ہم کہتے ہیں ہم حضور کے غلام ہیں. بھائی غلام کی کوئی مرضی نہیں ہوتی, غلام کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہوتی, آقا کی مرضی چلتی ہے. غلام اپنے آقا کی منشا پر پورا اترنے والا ہوتا ہے, غلام اپنے آقا کی ماننے والا ہوتا ہے, غلام اپنے آقا کا مطیع و فرما بردار ہوتا ہے.
جو مطیع و فرما بردار نہ ہو خدا کی قسم وہ زبان سے بارہا کہے میں غلام ہوں لیکن وہ عملاً غلام نہیں ہے۔ میلاد کا یہ مہینہ، ذکر کی یہ مجلس ہمیں یہی دعوت دیتی ہے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے عاشق بن جائیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والے بن جائیں، نبی صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کا طریقہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی اعمال ہمارے نزدیک سب سے زیادہ عزیز ہونے چاہیے۔ حضرات صحابہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں آتے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت فرماتے، ان کے اندر تبدیلی آتی چلی گئی۔ ان کو کھانے کا نہیں پتا تھا، ان کو پینے کا نہیں پتا تھا، ان کو نہیں پتا تھا کہ اللہ کی محبت کیسے ملنی ہے۔ میرے بھائی وہ اپنے ہاتھوں سے بت بناتے، اپنے ہاتھوں سے بت تیار کر کے اپنے سامنے رکھتے، انہیں اپنا معبود سمجھتے تھے۔ جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے فرمایا یہ تمہارے معبود نہیں ہے، تمہارا معبود تو اللہ ہے، تمہارا خالق تو اللہ ہے، تمہارا رازق تو اللہ ہے، تمہاری مشکلات حل کرنے والا اللہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے ان کی جبینیں، ان کی پیشانیاں جو بتوں کے سامنے جھکتی تھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اللہ کے سامنے انہیں جھکانے والا بنا دیا، اور پھر صحبت میں آتے رہے، حضور کا ساتھ نصیب ہوتا رہا، پھر ان کی زندگیوں میں انقلاب آتا رہا۔ جو اپنی ایک دوسرے کی جانوں کے دشمن تھے، جو بیویوں کے حقوق ادا نہیں کرتے تھے، جو پڑوسیوں کے حقوق ادا نہیں کرتے تھے، جو رنگ اور نسل کی بڑی تفریق کرتے تھے، قریب کو دور رکھتے تھے، پیسے والے کو قریب کرتے تھے، یہ جو امتیازات تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے ختم فرما دیے۔ اور پھر آخری خطبے میں رہتی دنیا تک یہ پیغام چھوڑا، فرمایا کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے، کسی عربی کو اجمی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے۔ رہتی دنیا تک یہ قاعدہ اور قانون دے دیا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، سب سے زیادہ اللہ کے ہاں معزز، محترم، محتشم وہ شخص ہے جو تم میں سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے۔ رنگ کا کالا ہی کیوں نہ ہو، وہ ٹھیلا چلانے والا ہی کیوں نہ ہو، وہ جوتی سلائی کرنے والا ہی کیوں نہ ہو، اللہ کے ہاں مقام مرتبہ اسی کا ہے جس کا دل اللہ کے قریب ہے، جو رسول اللہ کے قریب ہے۔ اللہ رب الکریم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے توسل سے، آپ کی صحبت سے، حضرات صحابہ کی زندگیوں کے اندر انقلاب برپا کیا۔ وہ صحبت تھی، آج ہمیں بھی سنت کے مطابق میرا بھائی کھانا نہیں آتا، سنت کے مطابق ہمیں پینا نہیں آتا، سنت کے مطابق ہمیں گھر میں داخل ہونا نہیں آتا، سنت کے مطابق کاروبار کرنا نہیں آتا۔ اس کی وجہ ہم نے اتنا دین سیکھا ہی نہیں ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا۔ جب ایسوں کے پاس بیٹھیں گے جو آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ سکھائیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی سیرت کے بارے میں بتائیں، میرے پیارے پیر و مرشد نے کرم نوازی فرمائی۔ یہ مقصود الدنیا والآخرہ، یہ 3 جلدوں پر یہ میرا بھائی کتابیں ہیں، اس میں عبادات، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ساری عبادات کا ذکر ہے۔ پھر نماز کے لیے طہارت شرط ہے، وضو کیسے کرنا ہے، غسل کیسے کرنا ہے، پھر اخلاقیات، غیبت ہے، چغلی ہے، بہتان ہے، یہ سارے وہ ناسور ہیں۔ جس طرح ایڈز، کینسر، یہ بیماریاں انسان کے وجود کو برباد کر دیتی ہیں، غیبت، چغلی، بہتان، یہ وہ وائرس ہیں، یہ وہ بیماریاں ہیں جو انسان کے باطن کو خراب کر دیتی ہیں۔ وہ ساری چیزیں میرے پیارے پیر و مرشد نے محنت کے ساتھ ان کتابوں کے اندر درج فرما دیا، تاکہ کوئی بھی اللہ کا بندہ اپنے گھر میں بیٹھا ہے اپنے بچوں کو سکھائے، اپنی بیوی کو سکھائے، اپنے ماں باپ کو سکھائے، گھر میں بیٹھ جائے، تعلیم دینا شروع کر دے۔ ہمارا اٹھنا، بیٹھنا، چلنا، پھرنا، کھانا، پینا، ہر ہمارا عمل جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو جائے۔ اگر ہمارا، میرے بھائی، ہر عمل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو گیا
تو پھر تو دنیا میں آنے کا مقصد پورا ہوا. اللہ نے جس مقصد کے لیے بھیجا تھا وہ مقصد میں اس مقصد میں ہم کامیاب ہو گئے. لیکن اگر ادھر توجہ نہ کی تو میرا بھائی گھر بھی اچھا بنا لیا ہوگا 40 سالوں میں، 50 سالوں میں گھر اچھا بنا لیا ہوگا، بچے آپ کے راحت اور سکون کے ساتھ رہیں گے، ساری زندگی مزے کریں گے. لیکن وہ جو قبر ہے جہاں جانا ہے ہم نے، وہ جو آخرت کی منازل ہیں، اس کے لیے بھی کچھ کیا ہے، اس کے لیے بھی کچھ اکٹھا کیا ہے. یہاں تو سب کچھ چھوڑ کر چلے جانا ہے، اس کے لیے بھی ہم نے کوشش کرنی ہے. اس کے لیے کرنی ہے، ذمہ داریاں ہیں، اولاد ذمہ داری ہے، گھر بار ذمہ داری ہے. ذمہ داریاں بھی اللہ کی طرف سے ہیں، وہ بھی سارے حقوق پورے کرنے ہیں، ان کو بھی نہیں چھوڑنا، ان کی حق تلفی بھی نہیں کرنی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اپنے لیے بھی سوچنا ہے، ہم نے اپنی آخرت کے لیے بھی سوچنا ہے. اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. ہر شخص سوچے، ہر ذی روح سوچے، ہر صاحب ایمان سوچے ولتنظر نفس ما قدمت لغد، کل اس نے آگے اپنے لیے کیا بھیجا ہے. یہاں تو بہت جمع کر لیا ہے، بنا بھی لیا ہے، آگے کے لیے کیا بھیجا ہے یہ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے. ہر مومن کو یہ تنبیہ کی جا رہی ہے، سمجھایا جا رہا ہے کہ آخرت کے لیے وہ کچھ سرمایہ اکٹھا کرے. اللہ نے ہمیں پیدا کیا اپنی محبت، معرفت اور عبادت کے لیے. یہی سے میں نے بات شروع کی، یہی میرا بھائی ہمارے دنیا میں آنے کا مقصد ہے. اب آپ بولیں بھائی ہم نے کھانا بھی ہے، ہم نے پینا بھی ہے، ہم نے کاروبار بھی کرنا ہے، ہم نے سونا بھی ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ اللہ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا کہ 24 گھنٹے ہم عبادت ہی کرتے رہیں. یہ تو ممکن نہیں ہے کہ 24 گھنٹے ہی ہم عبادت کرتے رہیں. ہاں میرا بھائی، اللہ نے 24 گھنٹے آپ کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. آپ سوچیں گے یہ تو بڑا مشکل کام ہو گیا. نہیں میرا بھائی، مشکل کام نہیں ہے، یہ بڑا آسان کام ہے، یہ بڑا آسان کام ہے. ہم نے سوچا ہی نہیں، کبھی غور ہی نہیں کیا. میں نے شروع میں کہا اللہ نے انسان کو پیدا کیا اپنی محبت اور معرفت کے لیے. محبت اور معرفت پانی کیسے ہے، طریقہ کیا ہے؟ تو فرمایا پیارے حبیب آپ ان سے فرما دیں کہ میری اتباع کرنے لگ جائے، مجھے فالو کرو، میرے فالوورز بن جاؤ، مجھے فالو کرو. عمل سارے ہم روزمرہ میرا بھائی کرتے ہیں. ہر انسان صبح اٹھتا ہے، نیند سے بیدار ہوتا ہے، سب سے پہلا کام عمومی طور پر جو کیا جاتا ہے کیا کرتے ہیں؟ بیت الخلا جاتے ہیں. صبح بیدار ہونے کے بعد سب سے پہلا کام بیت الخلا جاتے ہیں. آپ اٹھیں بیت الخلا جائیں، جانے سے پہلے تھوڑا سا غور کریں. کوئی نیا کام نہیں کرنا، کام آپ ڈیلی بیسس پہ پہلے سے کر رہے ہیں، کام آپ پہلے سے میرا بھائی کر رہے ہیں. تھوڑا سا تفکر کرنا ہے، غور و فکر کرنا ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کا ایک ایک لمحہ عبادت کیسے بنے گا. ہر بندہ صبح بیدار ہوتا ہے، عمومی طور پر سب سے پہلا کام ٹوائلٹ جاتا ہے. ٹوائلٹ جانے سے پہلے تھوڑا سا تفکر کرو. میں تو جاتا ہی ہوں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کس طرح جاتے تھے، ان کا طریقہ کیا ہے؟ بھئی بیت الخلاء میں جانا ہے آپ نے، یہ عمل آپ نے کرنا ہی کرنا ہے. تھوڑا سا تفکر کر کے کہ سیدھا پاؤں رکھنا ہے یا الٹا پاؤں رکھنا ہے، سیدھا پاؤں رکھنا ہے یا الٹا پاؤں رکھنا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا؟ جانا تو ہے، لیکن اگر آپ اس تفکر کے ساتھ، اس فکر کے ساتھ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ تھا، الٹا پاؤں آگے اندر رکھیں، داخل کریں، دعا پڑھیں، اس طرح بیت الخلاء میں داخل ہو جائیں، قسم خدا کی آپ کا یہ عمل بھی عبادت ہے، یہ عمل بھی آپ کا عبادت ہے. پھر نکلنا کیسے؟ پھر آپ نے وضو کرنا ہے، تو وضو کا جو مسنون طریقہ ہے، ایک تو فرائض ہے 4، ایک مسنون طریقہ ہے. آقا علیہ السلام کیسے وضو کرتے تھے؟ پھر اس کے بعد ناشتہ کرنا ہے، کھانا کھانا ہے. کھانا کھانے کا سنت طریقہ کیا ہے؟ گھر سے باہر نکلنا ہے، سنت طریقہ کیا ہے؟ دکان پہ جا کے بیٹھنا ہے، تجارت کرنی ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا طریقہ بتایا ہے؟ رشتہ داروں کے ہاں جانا ہے، ماں باپ سے ملنا ہے، بیوی کے ساتھ معاملات کرنے ہیں، اس ساری چیزوں کا طریقہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. وہ سارے عمل ہم کرتے ہیں، لیکن ان اعمال کو اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق، سنت کے مطابق، نیت کے ساتھ کرنا شروع کر دیں، وہ سارے اعمال آپ کے عبادت بن جائیں گے.
تھوڑا سا تفکر کرنا ہے، لیکن اتنا آسان نہیں ہے. شیطان نہیں چاہتا کہ ایسی سوچ بھی ہمارے دماغوں میں آئے. وسوسے تو ڈالتا ہے الذی یوسوس فی صدور الناس، وسوسے تو وہ بڑے ڈالتا ہے، ایسی ایسی پلاننگ لے کے آتا ہے شیطان، اور خدا کی قسم وہ گھاٹے کی پلاننگ ہوتی ہے. وہ وقتی طور پہ تو اتنی مزین اور اتنی آراستہ کر کے چیزیں ہمیں پیش کرتا ہے، لیکن اس میں ہمارا فائدہ نہیں ہوتا. اللہ کی یاد سے غافل ہو کے، اللہ کو چھوڑ کے، بندہ مومن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ کے کوئی خیر پا سکتا ہے؟ نہیں. خیر اللہ کی یاد میں، برکت اللہ کی یاد میں، خیر و برکت دین پر عمل کرنے میں ہے. یہ ہماری سوچ اس طرف آ جائے، یہ ہماری فکر پیدا ہو جائے ہمارے اندر، شیطان اتنی آسانی سے یہ کام نہیں ہونے دے گا. اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ اس کے لیے ہم نے ایسی مجالس کے اندر آنا ہے. جیسے آج آ کے بیٹھے ہیں، آپ تھوڑا وقت آپ نے نکالا، آپ بیٹھ گئے یہاں آ کے، ہم بھی یہاں حاضر ہوئے ہیں، یہ باتیں ہو رہی ہیں، ہم عرض کر رہے ہیں، آپ سماعت فرما رہے ہیں. اللہ کے نام میں برکت تو ہے، اللہ کے ذکر میں برکت تو ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر میں برکت تو ہے. ہم تو ٹوٹے پھوٹے گناہگار بندے آ کے بیٹھ گئے، اللہ کرم فرما دے گا. اللہ کی رحمت کا ایک چھینٹا ہم گناہگاروں کے دل پہ اگر آ کے لگ گیا، خدا کی قسم کھایا پلٹ جائے گی. حدیث پاک کا مفہوم ہے، بندہ مومن کا جو دل ہے نا، اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان ہوتا ہے. بندہ سوچتا ہے یہ میں کر رہا ہوں، بندہ سوچتا ہے میں نماز پڑھ رہا ہوں، بندہ سوچتا ہے کوئی کسی نے کہا نا نماز کا، میں نہیں پڑھتا بھائی جا. یہ اپنا کمال نہیں ہے بندے کا. بندے کا دل اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان ہے، اللہ جس طرف چاہے بندے کے دل کو پھیر دے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ان کی شان، سید الابرار ہیں، وہ سید الکونین ہیں، سید الانبیاء، خاتم النبیین. اتنا بڑا مرتبہ ہونے کے باوجود آپ اکثر دعا کیا کرتے تھے، اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی طاعتک. اے دلوں کے پھیرنے والے، کون دعا مانگ رہا ہے؟ اکثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لبوں پر یہ دعا ہوا کرتی تھی، ہم خدا کی قسم ان کی ذات کے بارے میں شک نہیں کر سکتے. جس نے شک کیا اس کا ایمان برباد ہے. امام الانبیاء، لیکن وہ بھی دعا کر رہے ہیں، اللہم یا مقلب القلوب، اے دلوں کے پھیرنے والے، ثبت قلوبنا علی دینک، اے دلوں کے پھیرنے والے، ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت پر، اپنے دین پر ثابت قدمی عطا فرما. بندے کا دل جو ہے نا، وہ اللہ کی انگلیوں کے درمیان ہے، وہ جب چاہے کس طرف پھیر دے. ہم تھوڑی سی کوشش کریں گے، تھوڑی سی ہم نے کوشش کرنی ہے. حدیث پاک کا مفہوم ہے، بندہ جب اللہ کی طرف نا چل کر آتا ہے، ایک قدم آتا ہے، اللہ کی رحمت 10 قدم آتی ہے. بندہ اللہ کی طرف چل کے آتا ہے، اللہ کی رحمت اسے بھاگ کر، دوڑ کر اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے. اللہ کی طرف جب ہم آئیں گے، بدلنا چاہیں تو صحیح، ہم بدلنا چاہیں، بدلنے کی نیت کریں، اور پھر ایسی محافل میں آ کے بیٹھیں. خدا کی قسم دل بدلیں گے، معاملات بہتر ہوں گے. اکثر دوست بشمول میرے، ہمارے سروں پہ بھائی دستارے نہیں تھے، ہم یہ کام کرنے والے نہیں تھے، ہم لوگ بھی غافل تھے، دنیا دار لوگ تھے، دنیا میں گم لوگ تھے. نہ پتا تھا نماز کا، نہ پتا تھا روزے کا، نہ پتا تھا کلمے کا، کچھ نہ پتا تھا. بس ایسی مجالس میں آئے، بیٹھے، اللہ کے ولی کامل کی صحبت کو اختیار کیا. انہوں نے خدا کی قسم ایسا رنگ چڑھایا ہے، ایسا رنگ چڑھایا ہے کہ اب اور کوئی چیز اچھی لگتی نہیں ہے، یہ ذکر کے حلقے ہی اچھے لگتے ہیں. ایک وقت تھا تو کوئی اگر کہتا تھا نا بھائی کہ ذکر کی محفل دعوت دیتا تھا آ جاؤ، تو خدا کی قسم دل ہی نہیں کرتا تھا، یہ باتیں اچھی نہیں لگتی تھی، یہ باتیں اچھی نہیں لگتی تھی. اب اس سکون ہی ذکر کے حلقوں میں ملتا ہے، اب مزہ ہی ذکر کے حلقوں میں آتا ہے. اب مزہ آتا ہے اللہ اللہ کرنے والوں کے، جب گلے لگتے ہیں، ان سے ملتے ہیں، سکون ملتا ہے. تو یہ ساری برکتیں ہیں ذکر کے حلقوں کی، اور یہ سارا فیضان ہے اللہ والوں کا. آپ بھائیوں کو بھی دعوت ہے، یہاں بھی ذکر کا حلقہ ہوتا ہے، یہاں آیا کریں، اپنے گھر میں بھی ذکر کا حلقہ منعقد کریں. یہ کتابیں ہیں، کتابیں خرید لیں. اور کوئی آتا ہے آئے، ٹھیک ہے، کوئی نہیں آتا میرا بھائی، اس کتاب کو لے کے گھر میں بیٹھ جائیں. بچے تو آپ کی ذمہ داری ہے، ان کو دین سکھانا تو آپ کی ذمہ داری ہے. بیوی بھی ہے جو آپ کے کپڑے دھوتی، سارے کام کرتی، دین سکھانا، اس کو سمجھانا یہ آپ کی ذمہ داری ہے.
کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر شخص نگہبان ہے، ہر نگہبان سے اس کے ماتحت جتنے لوگ ہوتے ہیں ان سے سوال کیا جائے گا۔ یہاں بھی ذکر کا حلقہ ہے، جہاں تشریف لایا کریں اپنے گھر ذکر کے حلقے سجائیں، اور ہمارے پیارے پیر و مرشد ہر جمعۃ المبارک کو، ہر جمعۃ المبارک کو سلطانی ٹاؤن سیکٹر 6 میں تشریف فرما ہوتے ہیں۔ آپ تمام بھائیوں کو دعوت ہے کہ وقت نکالا کریں، یہاں سے دوست جاتے ہیں ان کے ساتھ تشریف لایا کریں، ذکر کے حلقوں میں بیٹھ کر دل کی قدورتیں ختم ہوتی ہیں، دل پاک ہوتے ہیں۔ یہ دل اللہ کی محبت اور معرفت کا مقام ہے، اور جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ کی محبت بھی اس دل میں آتی ہے، اللہ کی اطاعت و فرما برداری کی توفیق ہوتی ہے۔ اللہ والوں کے ساتھ بیٹھیں تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے معاملات میں بھی آسانیاں پیدا فرمائیں۔ اس کے علاوہ پیارے پیر مرشد جیسا کہ آپ تمام حضرات کو پتہ ہے ہر قسم کے مرض کا علاج فرماتے ہیں اور فی سبیل اللہ فرماتے ہیں۔ آپ کا کوئی مسئلہ ہے، آپ کے دوست احباب اگر وہ پریشان ہیں کسی بیماری کی وجہ سے، تو آپ ان کو اپنے ساتھ لے کر آئیں، اثر سے پہلے تشریف لائیں، ٹوکن لیں، علاج لیں، انشاءاللہ العزیز اللہ کے نام کی برکت سے شفا حاصل ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی اپنے پیاروں کا تا دم آخر ہمیں سعادت نصیب فرمائے، ایمان پر اللہ ہمارا خاتمہ نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جو ایسے ذکر کے حلقے سجاتے ہیں اور جو آ کر بیٹھتے ہیں ذکر کرتے ہیں، اللہ سب کو شاد و آباد فرمائے، ان کے گھروں میں برکتیں پیدا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سب پر اپنا خاص کرم فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔